اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یغدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم ما اختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین. ایک صلوات پڑھ دے محمد حضرات. محرم کی 8ویں تاریخ ہے اور یہ اس عنوان کے تحت کہ جس کا سلسلہ یہاں پہلی محرم کو شروع کیا گیا تھا کہ خدا کے منتخب بندے، اور اس کے ذیل میں نے قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، ارشاد رب العزت کہ ہم نے آدم کو چنا، نوح کو چنا، آل ابراہیم کو چنا اور آل عمران کو چنا عالمین میں. ظاہر ہے کہ میرا علم محدود ہے اور میں گفتگو اس کے متعلق کر رہا ہوں کہ جو لامحدود ہے. تو ظاہر ہے کہ کہیں کہیں پہ میں اپنے کم علم کے ساتھ اپنے آپ کو ان مطالب تک پہنچنے میں ناکام محسوس کرتا ہوں کہ جہاں تک مجھے پہنچنا چاہیے. کہیں کہیں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جس کے خاک سے وابستہ ذرے سمجھ میں نہ آئیں ہم اس کے متعلق گفتگو کرنے بیٹھے ہیں. لیکن کیونکہ ایک وعدہ ہے جس کو وفا کرنے آپ بھی آئے ہیں اور جن کو وفا کرنے ہم بھی آئے ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ اسی لیے ہم پیدا ہوئے ہیں. نہ آگ نہ پانی سے، نہ مٹی نہ ہوا سے، ہم خلق ہوئے فاطمہ زہرا کی دعا سے. نتیجہ ہے. ہم عزاداری کرتے ہیں، ہم تعزیہ داری کرتے ہیں، ہم ماتمداری کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر کا حق فضائل علی بیان کرنا ہے. ہم کو کوئی کچھ کہے ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. یاد رکھیے گا، کچھ بھی کہتے رہیے ہماری صحت پہ اثر نہیں پڑتا. اس لیے کہ یہ میں اپنی طرف سے کہوں تو یہ ہوگا کہ صاحب اپنی برتری بیان کر رہے ہیں. یہ جن کا بنا کردہ اشرا ہے، یہ پیچھے لکھا ہے بنا کردہ صاحب ابقات. یہ وہ کتاب ہے ابقات. سنیے میرے چھوٹے بھائی، ضرور سنیں، ان باتوں کو یاد رکھیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ماضی شرمندہ نہیں ہے ہمارا. کشف الاسرار میں آیت اللہ خمینی نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے کشف الاسرار. انہوں کتنا بڑا جملہ لکھا ہے. انہوں نے لکھا کہ اگر غدیر کو سمجھنا چاہتے ہو، غدیر کو سمجھنا چاہتے ہو تو باید رجوع کنید، تو حتماً کتاب ابقات کی طرف رجوع کرو. اور فرما رہے ہیں آپ، یعنی باید یہ اتنی. اور کہاں لکھی گئی کتاب؟ اسی لکھنؤ میں. اور فرما رہے ہیں آپ، یہ ہمارے شہر کا شرف ہے. تو دست ادب جوڑ کے، بلکہ کوہنیاں جوڑ کے عرض کروں گا کہ عزاداری ہم کو نہ سکھائیے. اس لیے کہ ہم نے بزرگوں سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ جب اس زمانے میں کوئی لکھنؤ سے جا کے کہتا تھا، نجف میں مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم لکھنؤ سے آئیں اس مسئلے، تو وہ کہتے تھے کہ جب وہاں ایسے ایسے موجود ہیں. اب غور فرما رہے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر کا حق فضائل ہے، ممبر کا حق کچھ اور نہیں ہے. اب باتیں کوئی جس کے دل میں جو چاہے باتیں کرے. اب اگر آپ کو علی کے فضائل بیان کرنے والا غالی نظر آتا ہے
تو آپ کو مقصر نظر کیوں نہیں آتا؟ اچھا شاید اس لیے نہیں نظر آتا کہ آئینے میں خود کو دیکھا نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا ہے کہ میرے متعلق 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوئے، 2 طرح کے، ایک نہیں 2 طرح کے لوگ ہلاک ہوئے۔ ایک وہ دوست کہ جس نے حد سے زیادہ بڑھا دیا، اور ایک وہ دشمن جس نے حد سے زیادہ گرا دیا۔ غور فرما رہے ہیں؟ ان کا ایک حق ہے، ان کا ایک حق ہے۔ میں نے کل عرض کرنے کی کوشش کی تھی، جو کہا جائے وہ مانیے، اور جو نہ کہا جائے وہاں بولیے نہ۔ بقراتیت کی گنجائش مذہب میں نہیں ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ جناب ابراہیم، اب میں اپنے موضوع پہ آ جاؤں۔ آج 8واں سلسلہ ہے، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحًا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ اللہ نے آدم کو چنا، اللہ نے نوح کو چنا، آدم کو چنا، مگر آدم کی اولاد کو نہیں چنا۔ اور فرما رہے ہیں کیوں نہیں چنا؟ کیونکہ آدم کی اولاد میں قابیل جیسے سامنے کھڑے ہیں۔ خدا نے پہلے دن بتا دیا کہ دیکھو ہم قتل اور ظلم کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے۔ نوح کو چنا مگر نوح کی اولاد کو نہیں چنا۔ کیوں؟ پہلے دن بتا دیا کہ دیکھو جو نبی کو چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ جائے، ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے۔ ہاں ہم نے آل ابراہیم کو چنا، اس لیے چنا کہ آل ابراہیم میں ہمارا رسول آئے گا، اور صرف رسول نہیں آئے گا، نور ایک ہے، ٹکڑے 2 ہیں، نبی بھی آئے گا، ولی بھی آئے گا۔ آل عمران کو چنا، آل عمران کو چنا۔ کیوں چنا؟ کیونکہ 12 امامتیں آئیں گی۔ میں نے عرض کیا جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے امامت عطا کی، تو کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا ہے۔ 16 برس کا سن تھا۔ مفسرین نے لکھا جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو امامت عطا ہوئی تو 16 برس کا سن تھا، مگر اتنی آسانی سے امامت نہیں عطا ہوئی ہے۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا گیا ہے، امتحان کی منزلوں سے جناب ابراہیم کو گزارا گیا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، ایک جملہ آپ کی بیدار سماعتوں کے لیے نظر کر رہا ہوں۔ دیکھیے ہم کو قرآن یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو چاہے خلیل کیوں نہ ہو، بغیر امتحان جب ہم خلیل کو نہ چنیں تو کوئی ذلیل اگر غور فرما رہے ہیں۔ اب سنتے چلیے گا، جناب ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ابراہیم خلیل خدا، کعبہ بنانے والے، بیٹے کی مدد سے کعبہ بنانے والے۔ یہ وہ ابراہیم ہیں کہ جنہوں نے ایک مرتبہ ایک منظر دیکھا، اور وہ منظر کیا تھا کہ ایک مردار جانور پڑا ہے، اور مردار جانور اس طرح سے پڑا ہے کہ آدھا حصہ اس کا دریا میں ہے، آدھا حصہ اس کا خشکی کا ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام گزر رہے تھے، جناب ابراہیم نے یہ منظرنامہ دیکھا، اور کیجیے گا زبان سے کچھ نہیں کہا ہے، جو زبان کی کہیں بھی باتوں کو سنے وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو دلوں کے راز سے واقف ہو اسے خدا کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم علیہ السلام گزر رہے ہیں، جناب ابراہیم نے دیکھا کہ مچھلیاں، وہ جو آدھا حصہ اس کا، آدھا جز جو اس کا دریا میں تھا، مچھلیاں اس کے کچھ اجزاء کھا رہی ہیں، دریائی جانور اس کے کچھ اجزاء کھا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ، اور کچھ اجزاء اس کے حشرات الارض کھا رہے ہیں، کچھ اجزاء اس کے آسمان سے پرندے اتر رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ اب جانور ایک تھا، مردار ایک تھا، لیکن کھانے والے جانور 4 قسم کے تھے، 4 ڈائریکشن میں اس کا گوشت الگ الگ سمتوں میں گیا۔ اور فرما رہے ہیں اب جناب ابراہیم کے دل میں یہ خیال آیا کہ خدا جانے خدا اس کو کیسے زندہ کرے گا۔ جناب ابراہیم سوچ رہے ہیں، کہہ نہیں رہے ہیں، سوچ رہے ہیں۔ آواز قدرت آئی، ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ اولم تومن، کہے پروردگار ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا پروردگار ایمان ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ بھائی کیا جملہ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں پروردگار ایمان تو ہے، اگر ایمان نہ ہوتا تو خلیل کیسے ہوتا، مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ لوگوں کا امام کون ہوتا ہے اور امام انس و جن کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کا امام ہو وہ اطمینان قلب چاہتا ہے، جو کائنات کا امام ہو وہ کہتا ہے اگر حجاب ہٹا دیے جائیں تو علی کے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔
اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ علی کہہ رہے ہیں کہ اگر حجاب ہٹا دیے جائیں میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ علی اس منزل پر ہیں یقین کی۔ ایک موقع پہ فرمانے لگے کہ جب دوش نبی پہ میں تھا، جب خانہ کعبہ میں 360 تھے، تو کہا، نبی نے کہا کہ میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ۔ اب مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا کہ نبی کے دوش پہ کیا لکھا تھا، غور فرما رہے ہیں آپ، دوش پہ سوار ہو جاؤ۔ اور سراشک اکبر میں ملا علی قاری بزرگ علماء اہل سنت نے لکھا کہ فانتخبا رسول اللہ علی ابن ابی طالب، کہ رسول نے اس موقع کے لیے علی کو منتخب کیا، منتخب کیا، شورا نہیں ہوا۔ اور فرما رہے ہیں اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے منتخب بندے، خدا کے منتخب بندے، علی تم میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ۔ ضمنی بات تھی۔ جناب ابراہیم کہنے لگے خدا کیسے زندہ کرے گا؟ کہا ابراہیم کیا یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں پروردگار ذرا اطمینان قلب، کچھ مشاہدہ تو ہو جائے۔ کہا اچھا ایسا کرو ابراہیم، اگر دیکھنا چاہتے ہو، تھیوری تو ہم نے تم کو پڑھا دی ہے، پریکٹیکل چاہتے ہو، ایسا کرو کہ 4 پرندے لو۔ بھائی میں عام بھاشا استعمال کرتا ہوں تاکہ ذرا سا نوجوانوں تک بات پہنچ جائے۔ اور فرمانے آپ ایسا کرو 4 پرندے لو، اور قرآن کہہ رہا ہے خذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، 3 نہ لینا۔ 4 پرندے لو کیونکہ 3 سے ہو سکتا ہے بات واضح نہ ہو۔ ارے میں خدا کی قسم پرندوں کی بات کر رہا ہوں، یعنی میں نے تو صرف کہہ دیا 3، جیسے کل میں پتہ نہیں کس جھونک پہ تھا، میں 7 محرم کو میں 6 کہہ گیا تو بھی ڈانٹ پڑی۔ اور فرما رہے ہیں آپ، تو ایسے ہی میرے منہ سے سمجھ لیے اس وقت 3 نکل گیا۔ اب تھوڑا سا تو سمجھ رہے ہیں اثر آئے گا، اب غور کیجئے گا، جلدی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 4 پرندے لو اور ایسا کرو ابراہیم اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو کہ ہم کیسے زندہ کریں گے تو ان 4 پرندوں کو ذبح کرو اور ان کا قیمہ بنا دو، اور اس کے بعد پہاڑوں کی مختلف چوٹیوں پر رکھ دو، اور اس کے بعد ابراہیم ایک کام کرو کہ دور کھڑے ہو جاؤ۔ 4 پرندے لو، 4 الگ الگ پرندے، الگ الگ، ایک نہیں، الگ الگ پرندے لو، ان کا قیمہ بناؤ، اور اس کے بعد ان پرندوں کو 4 پہاڑ کی الگ الگ چوٹیوں پہ رکھ دو، اور اس کے بعد دور کھڑے ہو جاؤ، اور اس کے بعد انہیں بلاؤ۔ میں نے کل عرض کیا تھا ذرا سا ساتھ دیتے چلیے گا، انشاءاللہ محظوظ ہونا یہ انشاءاللہ یقینی ہے۔ عیسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ بِإِذْنِ اللہ۔ عیسیٰ یہی تو کہہ رہے تھے نا، بِإِذْنِ اللہ، پرندہ اڑے گا، بار بار کہہ رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، مردے جلا رہے ہیں بِإِذْنِ اللہ، لیکن ابراہیم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے، ابراہیم سے یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ کہو بِإِذْنِ اللہ، ابراہیم سے کہا جا رہا ہے تم بلاؤ۔ ایک غور کر رہے ہیں، دونوں نبی ہیں، عیسیٰ بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، مگر ایک نبی کہہ رہا ہے کہ کہو بِإِذْنِ اللہ، تم کہو، اور ایک سے کہا جا رہا ہے تم بلاؤ۔ یہ زندہ ہو کے آئیں گے۔ بھائی ہم جانوروں کا بھی احترام کرتے ہیں، ان جانوروں کا کہ جو نبی کی آواز پہ زندہ ہو کے آئیں، اور ہم ایسے انسانوں کا احترام نہیں کر سکتے کہ جو نبی کی آواز پر اور تیز بھاگنے لگیں۔ کہا تم بلاؤ۔ اب یہاں پہ رکیے گا، اب میں نے شاید کسی تقریر میں عرض کیا تھا، اب وہ بات ذرا وعدہ جو ہے وفا کرنے میں دیر ہو گئی، وہ جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جو نور آیا تھا یاد ہے؟ اور میں نے کہا تھا کہ میں عرض کروں گا، وہ آدم کی پیشانی میں نور تھا، کس کا نور تھا؟ محمد و آل محمد کا نور، جس کے طفیل آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، واپس جنت میں گئے۔ اب وہ نور صلب آدم میں تھا، اور جہاں تک کہ جناب ابراہیم علیہ السلام آئے ہیں وہ نور جناب آدم کے صلب سے منتقل ہوتا ہوا جناب ابراہیم تک آیا۔ نوجوان حضرات ذرا توجہ کریں، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ، ابراہیم تک وہ نور آیا ہے۔ وہ نور محمد و آل محمد کہاں تک آیا؟ ابراہیم تک۔ اب جناب ابراہیم کے ایک بیٹے ہیں اسماعیل، جنہوں نے مل کے کعبہ بنایا ہے، ایک بیٹے ہیں اسحاق،
اب یہاں سے نور ہوا منتقل، ایک نسل اسحاق ہے جو کہ نسل ابراہیم ہے، اور ایک نسل اسماعیل ہے۔ نسل اسماعیل میں صرف آخری رسول آئے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ، نسل اسماعیل میں صرف آخری رسول آئے ہیں۔ اور نسل اسحاق میں کون کون آیا؟ قرآن کہہ رہا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ سُلَيْمَانَ وَدَاوُدَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِیسیٰ، یعنی 16-17 انبیاء کے نام قرآن میں آئے ہیں۔ یہ کس کی نسل میں آئے؟ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، جناب اسحاق کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے۔ اسماعیل کس کے بیٹے ہیں؟ ابراہیم کے۔ دو بیٹے ہیں، اسماعیل اور اسحاق، لیکن باپ تک وہ نور کس کے صلب میں رہا؟ ابراہیم تک نور محمد و آل محمد کس کے صلب میں رہا؟ بھائی کاش میں اپنی کم علمی کے ساتھ اس مطلب کو واضح کر لے جاؤں تو شاید میرے لیے بڑی بات ہوگی۔ اب چھیڑ تو میں نے دیا ہے، اور خدا جانے اور آپ جانے۔ غور فرما رہے ہیں؟ دیکھیے باپ تک صلب رہا، اسماعیل سے وہ صلب گیا نسل رسول خدا کی طرف، اور نسل اسحاق میں وہ نور نہیں آیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نسل اسحاق میں وہ نور نہیں آیا جس نسل میں عیسیٰ آئے ہیں، لہذا عیسیٰ کو کہنا پڑا خدا کے اذن سے آ جا، لیکن کیونکہ نور محمد و آل محمد صلب ابراہیم میں تھا، ابراہیم نے فقط بلایا، مردہ زندہ ہو کے آ گیا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ نور ہے۔ بھائی جس کے صلب میں نور ہو محمد و آل محمد کا، وہ فقط بلائے تو مردہ زندہ ہو کے آئے۔ کہا بھائی ان کو بلاؤ۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو بہت سیف سائڈ چلتے تھے، پہلے سے ہوشیار مزاج لوگ کہ بھائی اپنا مستقبل کا بھی انتظام کر لو، ریٹائرمنٹ کے بعد کی بھی سوچ لو کہ بھائی ابھی تو ہم ہیں، بعد میں کیا ہوگا، پہلے سے VRS وغیرہ ایک سوچ ہوتی ہے بھائی بہرحال۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے امام حسن کو دفن کرنے کے لیے جب لے جایا جانے لگا، بھائی میں تاریخ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نبی کے پہلو میں حسن دفن نہیں ہوں گے، نبی جنازے پہ تیر برسائے گئے، سب کچھ آپ کے علم میں ہے، اور کیجئے گا۔ بھائی میں نے کبھی شاید یہ عرض کیا تھا کہ کسی چھوٹے سے درخت کے سائے میں اگر کوئی کسی بڑے درخت کے سائے میں کوئی چھوٹا درخت لگا دیا جائے تو وہ چھوٹا درخت اپنی پہچان کھو دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ بڑا درخت، یہ نہیں کہتے کہ وہ چھوٹا درخت جس کے اوپر وہ بڑا درخت ہے، لوگ کہتے ہیں وہ بڑا جس کے نیچے وہ چھوٹا درخت ہے۔ تو کسی بہت بڑے کی چھاؤں میں اپنی پہچان بنا پانا آسان مسئلہ نہیں ہوتا، اور فرما رہے ہیں آپ، لیکن یہ خاندان محمد و آل محمد ہے کہ نبی ہیں تو اپنا مقام الگ ہے، علی ہیں تو اپنی پہچان الگ ہے، سیدہ ہیں تو اپنی شناخت الگ ہے، حسن ہے تو محتاج تعارف نہیں ہے، حسین ہے تو یہ تو شہنشاہ کربلا ہیں۔ نبی کہہ رہے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، اور فرما رہے ہیں تو جو سیف سائیڈ والے تھے، میں توجہ چاہ رہا ہوں، انہوں نے سوچا کہ کوئی ایسی جگہ پکڑ لو کہ جہاں آئیں لوگ وہاں زیارت کرنے، اور ہم یہ لوگوں سے کہیں کہ بھئی وہ بھی تو ہیں۔ اور فرما رہے ہیں، غور کریے گا، لیکن خدا کی قدرت، خدا کی قسم، لحمہم لحمی، آل محمد کی شناخت نبی نے کیا بتائی ہے؟ آل محمد کی شناخت یہ ہے، پوری امت آل میں نہیں ہے، نبی امت کے باپ ضرور ہیں اصطلاحاً، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب نبی کی ذریت میں شامل ہو جائیں گے۔
آل محمد کی صفت یہ بتائیے نبی نے لحمہم لحمی ودمہم دمی، آل محمد کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ بھائی ابراہیم کو بتایا جا رہا ہے کہ زندہ ہم ایسے کریں گے کہ تم پکارو تو ہم کو دکھائیں، ہم تم کو دکھائیں کہ ہم کیسے اصل کو اصل سے ملا دیتے ہیں۔ بھائی اللہ نے ابراہیم کو زندہ کر کے بتایا کہ جب قیامت آئے گی تو نبی سے منیت آ کے مل جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں آپ میرے سامنے جلال کاظم صاحب بیٹھی ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر میرا حافظہ ساتھ دے رہا ہے تو یہ انہی کا شعر ہے، اور اگر کسی اور کا ہے تو معذرت کے ساتھ، کہ مانوس بہت ہوں تیرے کربل کی زمین سے۔ اب ان کا نہیں ہے، اب جس کا بھی ہے تو یہ ثواب اس کے لیے کہ مانوس بہت ہوں تیرے کربل کی زمین سے، میں دفن کہیں ہوں مگر اٹھوں گا وہیں سے۔ اور فرما رہے ہیں تو کوئی ادھر ہو چاہے کوئی ادھر ہو، اور حسن چاہے جہاں دفن ہو، مگر یہ تو دیکھا جائے گا نا کہ اتصال کس سے، منیت کی منزل پہ کون ہے، منیت کی منزل پہ کون ہے، لحمہم لحمی کی منزل پہ کون ہے، دمہم دمی کی منزل پہ کون ہے۔ اب حسین کربلا میں ہو تو کیا ہوا، اتصال تو رکھتے ہیں نا۔ علی ابن موسیٰ الرضا مشہد میں ہو تو کیا ہوا، اتصال تو رکھتے ہیں نا۔ اچھا جن کو ڈر تھا کہ زمانہ ہمیں بھلا نہ دے، انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ لو، اور جن کے مقدر میں خدا نے علو رکھا تھا انہوں نے کہا ہم جہاں بھی جائیں گے وہ جگہ معلیٰ بن جائے گی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم بستیوں کو جنگلوں کو کربلا معلیٰ بنا دیں گے۔ اور فرما رہے ہیں آپ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، پکارا جیسے ہی جناب ابراہیم نے تو جو پرندہ جو تھا وہ بن کے آ گیا، وہ جو تھا وہ بن کے آ گیا۔ کہا ابراہیم تم نے دیکھا کہ ہم کیسے زندہ کریں گے، یعنی اجزاء کو اجزاء سے ملا دیا۔ معلوم ہوا خدا جب زندہ کرتا ہے قدرت کو کوئی شبہ نہیں ہوتا، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی دھوکہ ہو جائے گا، وہاں کسی لیب کی ضرورت نہیں ہے کہ ٹیسٹ کرو کہ یہ ٹکڑا کس کا ہے، یہ بلڈ سیمپل لے کے دیکھو۔ غور فرما رہے ہیں آپ، اور علی والوں کے تو چہرے ہی بتا دیتے ہیں، بلڈ سیمپل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم لوگوں کے لیے امام بنائے نہیں، کہا کہ دیکھو ہم نے تمہیں دکھا دیا کیسے ہم زندہ کرتے ہیں۔ اور فرمائیے گا جناب ابراہیم، ایک جناب ابراہیم کا چچا ہے، کیا نام ہے اس کا، آزر۔ ہمارے بڑے بھائی کہتے ہیں کہ والد ہے، بڑے بھائی ہمارے تو آپ تو جانتے ہی ہیں نا، تو بڑے بھائی ہمارے کہتے ہیں کہ باپ ہے، اور علماء مذہب امامیہ کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ یہ چچا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کافر ہے، سمجھتے چلیے یہ چچا ہے، باپ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کا باپ جو ہے، نہ نبی کی ماں اور نہ نبی کا باپ کافر نہیں ہو سکتا۔ بھائی یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور اگر ہم اپنے عقیدے کو بیان کر دیں تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے چیزوں کی وضاحت تو ضروری ہے۔ بھائی جیسے ہمارے بزرگوں نے جب ہم کو سمجھایا تبھی تو ہماری سمجھ میں آیا۔ اور فرما رہے جب ٹوکا گیا، ہم کو روکا گیا کہ بھئی دیکھو یہ نہ کہہ دینا، یہ جملہ نہ کہنا،
ہیں؟ اور یہ لفظ یوں کہا جائے گا، بھائی تہذیب اعضا سکھائی جاتی ہے نا، بولنا سکھایا جاتا ہے، ہماری ماؤں نے ہم کو سکھایا کہ یا حسین کہو، اور ان کا نام نہ لے لینا۔ میں ایک بات کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو سکھایا جاتا ہے۔ جس کو نہ سکھایا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہارے ماؤں کے پیٹ سے تم کو اس عالم میں نکالا کہ تم لا تعلمون تھے، تو بڑے سے بڑا بھی پیدا ہوتا ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ لا تعلمون ہوتا ہے، لیکن جس کو اللہ منتخب کرے وہ تو پیدا ہوتے ہی تورات بھی سنا دے گا، انجیل بھی سنا دے گا، زبور بھی سنا دے، قرآن بھی سنا دے۔ غور فرما رہے ہیں؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ چچا تھا جناب ابراہیم کا، نام ہے آزر، اور جناب ابراہیم ہے نبی، امام بھی ہیں، نبی بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن آزر جو ہے وہ بت فروش ہے۔ اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس سے جب تبلیغ شروع کی کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہو چچا، یہ کیا کر رہے ہو، اللہ کا دین ہے، اللہ کا راستہ ہے، اور یہ سب چھوڑو اور میری اتباع کرو۔ دیکھیں جناب ابراہیم نے ایک جملہ کہا ہے، وہ قرآن میں محفوظ ہے۔ جناب ابراہیم اپنے چچا سے کہہ رہے ہیں کہ چچا میرے پاس علم آیا ہے، آپ کے پاس علم نہیں آیا ہے۔ علم کس کے پاس آیا ہے؟ کیوں میری پیروی کریں، کیوں میری اتباع کریے؟ قد جعلنی من العلم، کیونکہ میرے پاس علم آیا ہے، قد جعلنی من العلم، میرے پاس علم آیا ہے۔ ابراہیم بتا رہے ہیں کہ دیکھو پیروی بڑھاپے کی نہیں ہوتی ہے، علم کی ہوتی ہے۔ اور فرما رہے ہیں بڑھاپے کی پیروی نہیں ہوگی، اس لیے کہ فلاں صاحب بڑے بزرگ ہیں لہٰذا بڑے مقدس ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ مدینۃ العلم کے سامنے کوئی ایرے غیرہ اور کیجیے گا۔ آزر جو تھا وہ بڑا ڈھیٹ تھا، اور فرمائیے گا دیکھیے خدا نے امتحان لیا ہے، رشتہ داروں کے ذریعے آزمایا ہے، انبیاء کو آزمایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب جناب ابراہیم جب اس کو تبلیغ کرنے لگے، وہ کہنے لگا اچھا ابراہیم ایسا کرو کہ یہ سب باتیں بعد میں، پہلے یہ جو بت ہیں یہ جا کے بیچ کے آؤ۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ جناب ابراہیم سے چچا، سگا چچا۔ اور فرمائیے گا کہنے لگا ابراہیم یہ بت بیچ کے آؤ، یہ سب باتیں بعد میں ہوں گی۔ جناب ابراہیم نے کہا اچھا ابھی بیچ کے آتا ہوں۔ انہوں نے پاؤں میں رسی باندھ دی اور پورے میں جو ہے وہ نچایا۔ اب وہ لوگ جو تھے وہ شکایت لے کے آئے کہ بھئی یہ تمہارا بھتیجا جو ہے یہ تو بربر کر رہا ہے، ہمارے خداؤں کی توہین ہوئی جا رہی ہے۔ آزر جو تھا بھئی اس کا تو معاملہ بزنس سے بھی جڑا ہوا تھا نا، اس کے تو دو مسئلے تھے، ایک تو یہ عقیدت اپنی جگہ پہ اور بزنس بھی ہے، تو اس کو دو طرف سے چوٹ پڑ رہی تھی۔ وہ ابراہیم پہ ناراض ہو گیا، جناب ابراہیم سے کہنے لگا خدا کی قسم ابراہیم اگر تم نے یہ سب بند نہ کیا، بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں، کہنے لگا ابراہیم اگر تم نے یہ سب بند نہ کیا تو میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا۔ کس سے ماروں گا؟ بھئی یہ پتھر کیوں ماریں گے؟ پتھروں کی شرط کیا ہے؟ پتھر کی شرط کیا ہے؟ پتھروں سے ماروں گا۔ دیکھیے پتھر مارا جاتا ہے، مخالفت کی علامت ہوتی ہے پتھر۔ نوجوانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مخالفت کی علامت کیا ہے؟ پتھر مارے جاتے ہیں، اسی لیے 3 شیطانوں پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں شیطان 3 ہیں، ان پہ پتھر مارے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ کنکریاں، کیوں؟ کیونکہ جناب ابراہیم کے پاس شیطان آیا تھا بہکانے کے لیے۔ غور فرما رہے ہیں بھائی، تاریخیں بتا رہی ہیں کہ جناب ابراہیم کے پاس شیطان آیا بہکانے کے لیے۔ کہیں سے ہم کو یہ نہیں ملتا کہ کسی نبی کے پاس شیطان آ نہیں سکتا، کہیں یہ نہیں ملتا کہ شیطان آ نہیں سکتا۔ آیا، جناب ابراہیم نے پہچانا، مارا پتھر، بھاگا۔ شیطان کا کام ہے بھاگنا۔ پہنچ گیا اسماعیل کے پاس، باپ کے خلاف بہکانے چلا تھا۔ جناب اسماعیل نے پہچانا اور کہا کیا اس نے کہ تمہارے والد معاذاللہ دیوانے ہو گئے ہیں۔ جناب ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، جو نبی کے ذہن پہ شک کرے مارا
پتھر، مارا پتھر، بھاگا، پہنچا ہاجرہ کے پاس اور کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے شوہر کیا کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے بھی پہچان لیا نبی کی زوجہ ہیں، اور فرما رہے ہیں یہ تھوڑی ہے کہ کوئی بھی کہہ دے وہ گھر سے نکل پڑے. اور فرما رہے ہیں ہاجرہ ایسے ہی کہا کہ اچھا ہم کو یہ پتھر مارا. خدا کو انداز بہت اچھا لگا، کہا اب یہ سنت ہے، اب جو حج پہ جانا تو تینوں کو مارنا. بھائی پتھر ہے مخالفت کی علامت، کہنا یہ چاہ رہا ہوں. اسی لیے آزر نے کہا ابراہیم میں پتھر ماروں گا. یعنی اچھا غور کیجئے، سگا چچا ہے بھائی، ابراہیم کی پرورش کرتا آیا ہے، دیکھتا رہا ہے بچپن سے، مگر جیسے ہی جناب ابراہیم نے عقیدے کو ظاہر کیا، سگا چچا تھا مگر کتنا سخت ناگوار گزرا کہ ابراہیم نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں پتھروں سے ماروں گا. بھائی معلوم ہوا سگا چچا کیوں نہ ہو، اگر عقیدہ الگ ہوگا تو ابو طالب کی طرح پالے گا نہیں. اور فرما رہے آپ، بلکہ آزر کی طرح، ابو طالب کی طرح پالے گا نہیں بلکہ آزر کی طرح گھر سے نکالے گا. اور فرما رہے آپ کیونکہ اس کو کیا بات ناگوار ہوئی. اچھا اب ابو طالب اگر معاذ اللہ رسول سے کہیں کہ میرے بھتیجے یہ سب باتیں اگر کرنا ہے تو ایک اپنا گھر لے لو، اور یہاں تو تم تو ہمارے بچوں کے لیے خطرہ پیدا کر دو گے. بھائی دیکھیے نفسیاتی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تم تو ہمارے بچوں کے لیے خطرہ پیدا کر دو گے. یہ ایسی باتیں اگر کرنا ہے، بلکہ جناب ابو طالب یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہو. کفار قریش مل کے آ گئے جناب ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے ابو طالب تم بیچ میں آ جاتے ہو، یہ جو اعلان ہو رہا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہم نہ ہونے دیں. تم بیچ میں آ جاتے ہو، اگر تم بیچ سے ہٹ جاؤ تو ہم محمد سے نپٹ لیں گے. اچھا ابو طالب نے کلمہ تو نہیں پڑھا مگر کفار قریش سے کہنے لگے اچھا ان کو چھو کے دکھاؤ. ارے یہ میں نے کوئی نکتہ نہیں پڑھا تھا، یہ تو میں نے ابو طالب علیہ السلام کا انداز بتایا کہ چھو کے دکھاؤ، چھو کے دکھاؤ. یہ جو کھڑے ہیں محمد رسول اللہ ان کو چھو کے دکھاؤ. عجب نہیں کہ ابو طالب بتا رہے ہیں کہ میاں حواسوں میں رہنا ہم علی کے بھی باپ ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس سنتے چلیے گا، میں بڑی جلدی گزر رہا ہوں. چھو کے دکھاؤ. اچھا چھونا تو دور کی بات، کوئی دیکھ بھی نہ پایا کیونکہ ابو طالب موجود ہیں. میں کہا کلمہ نہیں پڑھا تھا. اللہ اکبر. میں اکثر یہ کہتا ہوں، ایک بار پھر کہہ دوں، میں جنہوں نے پڑھا تھا انہوں نے کیا کر لیا. روز کلمہ پڑھ رہے ہیں، روز بھاگ رہے ہیں، روز کلمہ پڑھ رہے ہیں، روز بھاگ رہے ہیں. ایک صاحب تو ایسا بھاگے 3-4 دن کے بعد واپس آئے. ایسے دیکھیے پتھر علامت ہے. پتھر علامت ہیں.
یہ پتھر علامت ہے مخالفت کی، وہ پرانے زمانے سے علامت ہیں۔ آزر کہہ رہا ہے ابراہیم سے کہ کیونکہ میرا عقیدہ تمہارے عقیدے سے الگ ہے لہٰذا میں تمہیں پتھر ماروں گا۔ اور فرما رہے ہیں آپ، وہ جناب ابراہیم کے زمانے میں جب شیطان آیا پتھر مارے جا رہے ہیں، یہی عقیدہ اسلام میں آ گیا۔ بھائی ضروری نہیں ہے کہ ہر پرانی چیز کو کینسل کیا گیا ہو، کچھ روایتیں ایسی رہی ہیں کہ جس کو کنٹینیو کیا گیا ہے، لہٰذا ایک سنگساری جو ہے، سنگسار کیا جانا، یہ اسلام میں ایک قسم کی سزا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں۔ آپ حضرات کی توجہ ہے تو میں عرض کروں، اسلام میں پتھر کب مارے گئے؟ ایک مرتبہ جب ابرہہ آیا کعبے کو گرانے کے لیے، وہ پتھر مارا گیا۔ کس کے ذریعے مارا گیا؟ ابابیل کے ذریعے۔ ابابیل کا ذکر قرآن میں ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ ابابیل نے لشکر دیکھا ابرہہ کا، ہاتھیوں والا لشکر، کتنا بڑا لشکر لے کے ابرہہ آیا تھا، لیکن ابابیل نے یہ نہیں کیا کہ ہاتھیوں کو دیکھ کے بھاگ گئے، یہ نہیں کیا۔ لہذا قرآن نے کہا کہ بھئی یہ انداز اچھا ہے کہ جو نہ بھاگے اس کا ذکر قرآن میں کرو۔ اور جو بھاگ جائے وہ تو بھاگی گیا۔ اب کیا ذکر ہو رہا ہے؟ مخالفت۔ دوسری مرتبہ پتھر کہاں آیا؟ میرا مجمع اگر پہنچ گیا تو جو پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے وہ پہنچ جائیں، کیونکہ اعلان بہت ضروری ہے۔ جو آگے بڑھ گئے وہ واپس چلے آئیں، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کر لیا جائے۔ غدیر میں نبی نے کیا اعلان، اور اس لیے نہیں کیا کہ خود دل چاہ رہا ہے کہ علی کو مولا بنائیں، اس لیے کہ قرآن نے کہا بلغ، کہ بھائی تبلیغی مجلسیں ہو رہی ہیں، کہ تبلیغ ہو رہی ہے، بلغ۔ غدیر میں اعلان کیا، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع، اور نبی نے علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا، اور قرآن نے کہا کہ الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ غور کر رہے ہیں؟ آج کے دن، یعنی جب نمازوں کا حکم آیا تب کافر مایوس نہیں ہوا، جب حج کا حکم آیا تب کافر مایوس نہیں ہوا۔ معلوم پتہ چلا کافر کسے کہتے ہیں؟ جو علی کی ولایت کا اعلان سن کے بس وہ وہی ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے حارث، وہ کہنے لگا اللہ کے رسول یہ تو ناقابل برداشت ہے، ہم نے سب کچھ کر لیا لیکن آپ نے علی کو مولا بنا دیا، یہ آپ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے یا خدا نے کروایا ہے؟ بھائی پوری توجہ، میں اپنے موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، مگر وہ پتھر یاد رکھیے گا، پتھروں کے ذریعے مخالفت ہو رہی ہے نا، شیطان پہ پتھر چلوائے گئے۔ اور آج بھی یہ ہے کہ حج پہ جانا تو یہ نہ بھولنا، تینوں کو پتھر مار کے آنا۔ غور کیجئے گا، ادھر حارث نے مخالفت کی، اور ایک مرتبہ نبی نے کہا حارث تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، میں تو بغیر وحی کے بولتا ہی نہیں، خدا نے اعلان کروایا ہے، بلکہ مجھ کو اس لیے معراج پہ بلایا ہے۔ بھائی نبی معراج پہ گئے، ڈائریکٹ وحی ہوئی ہے نا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اور غدیر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اعلان ولایت علی سن کے وہ ناراض ہو گیا، اور ایک مرتبہ میدان میں آیا، اب دماغ میں یہ ہے کہ میں تو حاجی ہوں، ارے میں تو نمازی ہوں، میں تو اللہ جانے کیا کیا ہوں، اور ایک مرتبہ نکل کے اس نے دعا مانگی کہ پروردگار اگر یہ حق ہے تو مجھ پر آسمان سے عذاب نازل کر۔ قرآن نے کہا مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے وقف تھا۔
عذاب کافروں کے لیے وقف تھا. الیوم یئس الذین کفروا، آج کے دن کافر مایوس ہوئے. پتھر مار کے مخالفت کی جا رہی ہے. پتھر یعنی پتھر مار کے بتایا جا رہا ہے تمہارا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور. خدا نے حارث پر غدیر کے میدان میں پتھر مار کے بتایا تیرا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور. ایک سے بہتر صلوات عنایت کرے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہم تمہارا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ اور. غدیر سے جیسے ہی دیکھا ایک مر گیا، اللہ جانے کتنوں کے دل مر گئے، بڑے بڑے گھبرا گئے ہوں گے. غدیر میں علی کو مولا بنایا جا رہا ہے، غدیر میں. اور فرما رہے ہیں بہت لوگ خفا ہوئے رسول سے. کچھ لوگوں نے تو رسول کے نیچے نماز بھی نہیں پڑھی. روایتوں میں اتنا خفا ہوئے کہ نماز بھی نہیں پڑھی کہ یہ کیا ہوا. بہت سے لوگ تو منصوبہ بنائے تھے کہ ابھی رسول ہیں 4 دن کے بعد رسول اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہوگا. وہاں ہوا غدیر کا اعلان، اور جب رسول نے چاہا کہ غدیر لکھ دیں اور کہا کہ بھئی کاغذ قلم دو، تو نام ایک صاحب کا تاریخوں میں موجود ہے. تھے بہت لوگ، کئی تھے. ان صاحب کا نام کتب اہل سنت میں بھی آیا ہے. ان صاحب کا نام، وہ مخصوص صاحب جو تھے، وہ کہنے لگے نہیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے تحریر کی، کتاب خدا کافی ہے. اور فرما رہے ہیں ہم یہ ان کا جملہ ہے. اور کتب میں کیا عرض کروں، صحاح ستہ کی کتابوں میں بھی یہ جملہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ رسول کے لیے معاذ اللہ ہذیان کا جملہ انہی کا بولا ہوا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. اور میں نے عرض کیا نا کہ جب معاذ اللہ جناب حاجرہ کے پاس شیطان آیا تھا اور تہمت لگائی تھی تو کیا کیا تھا، جناب حاجرہ نے پتھر مارے تھے. اور فرما رہے ہیں تو نبی پر ہذیان کی تہمت اور نبی پر جنون کی تہمت لگانا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اچھا کتاب خدا کافی ہے، نبی کہہ رہے ہیں کہ 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کہہ رہا ہوں یہ کافی ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے کہ جو نبی دے وہ لے لو، چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے. اور فرما رہے ہیں جس سے منع کرے رک جاؤ. نبی کہہ رہے ہیں یہ 2 لے لو، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن و اہل بیت. وہ کہنے لگے کہ نہیں ہمیں تو قرآن کافی ہے. وہ جانتے تھے کہ نبی کیا لکھیں گے کیونکہ غدیر میں آگے کھڑے تھے. یہ جانتے تھے کہ نبی کیا لکھیں گے. کہہ تو دیا کہ قرآن کافی ہے. اب بعد میں جب کبھی قرآن کھولا ہوگا، جب بھی وقت ملا ہو، مصروفیت سے اپنے جو بھی ان کا سسٹم رہا ہو، اب سوچے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے. بھئی آسان تھوڑی ہے، عربی بولنا اور ہے، قرآن کو سمجھنا اور ہے. آپ غور کر رہے ہیں بھئی عربی بولنا الگ مسئلہ ہے، قرآن کو سمجھنا الگ مسئلہ ہے. تو جب نہیں سمجھ میں آیا تو جو نبی کے سامنے کہہ رہے تھے کہ قرآن کافی ہے، انہی کا جملہ کتابوں میں ملتا ہے کہ کہنے لگے اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اور کر رہے ہیں فرما رہے ہیں آپ. ان سے ہٹ کے دین نہیں ہو سکتا، ان سے ہٹ کے دین نہیں ہو سکتا. اور فرما رہے جو یہ چاہے کہ دین سے ان کو ہٹا دے وہ خود احمق ہے. چوتھے امام علیہ السلام، بس میں مصائب کی منزلوں سے قریب ہوں. اور کل
کل کا 1 گھنٹہ اور ہوگا، اور یہ موضوع جو ہے وہ میں اپنی کم علمی کے ساتھ جو کچھ عرض کر سکا وہ میں نے کیا، اور کل 1 گھنٹہ اور اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں سمیت حاضر رہوں گا۔ سنیے، کون جیتا کربلا میں؟ کون جیتا؟ طلحہ کے بیٹے ہیں ابراہیم، وہ طلحہ جو جنگ جمل میں پیش تھے مولا کی مخالفت میں، چوتھے امام کربلا کے واقعے کے بعد مدینے تشریف لائے، تو طلحہ کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم۔ چوتھے امام سے کہنے لگا ابراہیم کہ یبن الحسین، حسین کے بیٹے، من غلبہ، کربلا میں کون جیتا؟ بھی تو سوال ہے نا، کربلا میں کون جیتا؟ قتل کر کے لڑائیاں جیتنا اور ہے، قتل ہو کے لڑائی جیتنا اور ہے۔ فرما رہے ہیں، کہنے لگے نہیں ابھی سوال نہ کرو، چوتھے امام فرما رہے ہیں ابھی سوال نہ کرو، یہ مناسب وقت نہیں ہے سوال کا۔ کہا کب سوال کروں؟ کہا تب جب اذان کا وقت آئے۔ سوال تب کرو جب اذان کا وقت آئے۔ جلدی سنیے، کربلا میں کون جیتا؟ من غلبہ۔ کہا ابھی نہ پوچھو، جب اذان کا وقت آئے تب پوچھنا۔ جب اذان کا وقت آیا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہا فرزند رسول کربلا میں کون جیتا؟ من غلبہ۔ کہنے لگے تم نے اذان سنی؟ توجہ فرما رہے کس کا جملہ ہے؟ چوتھے امام کا۔ کہا تم نے اذان سنی؟ کہا ہاں سنی۔ کہا کس کا نام تھا؟ کہا خدا کا اور آپ کے نانا کا۔ کہا جب تک اذانوں میں ہمارے جد کا نام ہے کربلا کے فاتح ہم ہیں۔ کوئی اور نہیں ہے کربلا کا فاتح۔ اور کربلا ہماری ہے، اذانیں ہماری ہیں، نمازیں ہماری ہیں، کربلا کے فاتح ہم ہیں، علم ہمارا ہے کیونکہ علمدار ہمارا ہے۔ کبھی جعفر طیار کے ہاتھ میں علم ہوگا؟ بھائی لہرا کے گا لو۔ کچی داڑھی اونچا پیجامہ، لیکن جعفر طیار کے ہاتھ میں علم ہوگا یا حیدر کرار کے ہاتھ میں علم ہوگا یا پھر علم بردار کے ہاتھ میں علم ہوگا؟ دیکھیے طیار، میں نے عرض کیا تھا کسی مجلس میں کہ جناب اون و محمد، چوتھی محرم کو میں نے شاید عرض کیا تھا، کس کے پوتے ہیں؟ جعفر طیار کے۔ علم جنگ موتا میں کس کے ہاتھ میں؟ مولا علی کے بڑے بھائی جعفر طیار ہیں، اور ادھر جنگ موتا ہو رہی ہے، ادھر جنگ خیبر ہو رہی ہے، کم و بیش تھوڑے بہت فاصلے کے ساتھ۔ ادھر نبی کہہ رہے ہیں کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، اور فرما رہے ہیں نبی نے علی کو علم دیا ہے، یہ دین کا علم ہے، اور فرما رہے ہیں ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں جائے گا۔ اور نبی جب کوئی چیز دیں گے تو لے گا کون؟ اب تو ان کی ہو گئی، خدا نے ان کو جوانان جنت کا سردار بنا دیا، اب ہو گیا مرضی بیچ دی، اور فرما رہے ہیں اب آپ علی کو راضی کرنے کی زیادہ کوشش کیجئے، اور فرما رہے ہیں اگر خواہش مند ہیں جنت میں جانے کے تو، لیکن علم کس سے منسوب ہو گیا؟ آپ غور کر رہے ہیں جناب جعفر طیار کا بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی ہستی ہیں جعفر طیار، مولا علی خدا کی قسم شیر خدا، مگر علم منسوب کس سے ہو گیا؟ مولا عباس سے۔ یہ ہے عباس کا کردار جن کا آج ہم آپ ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔
یہ ہیں ابو الفضل العباس، یہ علم وراثت میں عباس کے ہاتھ میں آیا، لشکر کے سردار ہیں، اور یہی عباس کربلا کے میدان میں کہہ رہے ہیں آقا اجازت ہے آقا؟ تو حسین نے کیا کہا کہ عباس تم تو میرے لشکر کے سردار ہو۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہنے لگے آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں سردار تھا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، دونوں بھائیوں میں یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک آواز آئی، چچا بہت پیاسی ہوں۔ غور کرتے ہیں، آپ جب ماتم کرتے ہیں خدا جوانوں کو سلامت رکھے، جب آپ ماتم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا سکینہ یا عباس، علم کے ساتھ مشق ہے۔ آپ روئیں گے اس لیے کہ آج رونے کا دن ہے، محرم کی 8ویں تاریخ، اور کل یہاں 9 محرم کی مجلس ہوگی عصر کے وقت، اس کے بعد شب عاشور کی مجلس ہوگی، افضل محل کی مجلس کے بعد، حسینیہ افسر جہاں کی مجلس کے بعد یہاں مجلس ہوگی شب عاشور، اور اس کے بعد ناظم صاحب کے امامباڑے میں مجلس ہوگی اور جلوس برآمد ہوگا۔ ابھی کل ہی کی تو بات ہے کہ افق پہ محرم کا چاند دیکھا جا رہا تھا، عزا خانے سجے جا رہے تھے، لیکن دیکھیے کتنی تیزی سے وقت گزر گیا۔ عباس کہہ رہے ہیں آقا اجازت دیجئے۔ جیسے ہی سکینہ کی آواز سنی، عباس اٹھے، ابو الفضل العباس اٹھے اور جناب سکینہ کے خیمے میں آئے، کہنے لگے سکینہ بہت پیاسی ہو سکینہ؟ کہنے لگے چچا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ چچا تو وہ 6 مہینے کے علی اصغر پیاس سے کروٹیں بدل نہیں۔ کہا سکینہ ذرا ہمارے ساتھ چلو۔ ایک ہاتھ میں عباس نے علم لیا اور گود میں سکینہ کو اٹھایا، کہا سکینہ ذرا بابا سے چل کے سفارش کر دو، شاید ہم تمہارے لیے تھوڑا سا پانی لے آئیں۔ مرتبہ سکینہ کو لے کے حسین کے سامنے آئے، حسین نے سکینہ کو دیکھا، عباس کو دیکھا اور کہنے لگے سکینہ آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو بیٹی، آج تو چچا کو اجازت دلوا رہی ہو سکینہ، مگر جب شمر کل تماچے مارے گا بہت یاد کرو گی چچا کو۔ رخصت آخر کے لیے عباس آئیں، جناب زینب کے خیمے میں آئے ابو الفضل العباس اور کہنے لگے علی کی بیٹی ہے میری شہزادی، خدا حافظ۔ کہا عباس 21ویں رمضان کو جب بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے قریب بلا کے کہا تھا زینب ایک دن ایسا آئے گا میری بیٹی کہ یہی کوفہ ہوگا اور اسی کوفے میں تم کو رسیوں میں باندھ کے لایا جائے گا۔ عباس اب تم جا رہے ہو، مجھے یقین ہے وہ وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ عباس جا تو رہے ہو مگر ایک بات سنتے جانا عباس، تمہارے بعد بھیا حسین بچیں گے نہیں عباس۔ خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ نوجوان سلامت رہیں، یہ جذبہ ماتم سلامت رہے۔ عباس علم لے کے جا رہے ہیں، عباس علم لے کے جا رہے ہیں، اور جیسے ہی عباس چلے، خدا کی قسم علی کا شعر ہے، نگاہوں پہ لشکر کو روکا ہے عباس نے،
کوئی قریب آنے کی ہمت نہیں کرتا ہے. اور یہاں سکینہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر لیا کہ وہ دیکھو علم، وہ دیکھو چچا پانی لینے گئے. ترائی میں عباس نے مشق و گھوڑے کو اتارا دریا میں، اور بڑی مشکل سے سوکھا ہوا مشکیزہ، بڑی مشکل سے مشکیزہ تر ہوا. اور ادھر علم لے کے عباس نکلے، ادھر فوج اشقیاء سے صدا آئی کہ اگر پانی کا ایک قطرہ خیام حسینی میں پہنچ گیا تو پھر یہ جنگ ختم نہ ہوگی. بس سنیے گا. عباس کو فوج نے گھیرا اور عباس نے پکارا، آقا غلام کا آخری سلام قبول کیجئے. کچھ تفصیل افضل محل میں سنیے گا والد محترم سے. حسین کا عالم کیا ہوا اس صدا کو سن کے؟ مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین کی. ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھے حسین نے. اللہ اکبر. عباس کی آواز سن کے حسین کو ایک صدمہ ہوا. علی اکبر نے باپ کو سہارا دیا. حسین آگے بڑھے، کسی مقام پہ رکے اور کچھ عبا کے دامن میں اٹھا کے رکھ لیا. پھر کچھ اور آگے بڑھے، پھر کسی مقام پہ بیٹھے، عبا کے دامن میں کچھ اٹھا کے رکھ لیا. کرتے کرتے لاش عباس پہ پہنچے. ابھی عباس زندہ ہیں، ابھی عباس زندہ ہیں. کہنے لگے آقا میں سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. اے آقا ایک گزارش ہے، میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا آقا. مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے عباس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میرا بھائی صبح سے شام تک جنازے اٹھا رہا ہے، کمر ٹوٹ چکی ہے، 32 برس کے بھائی کا جنازہ کیسے اٹھائیں گے؟ اے آقا سکینہ سے بہت شرمندہ ہوں. سنیے گا عزیزان محترم، آپ روئیں گے. کہنے لگے عباس جب سے پیدا ہوئے ہو، جب سے بولنا سیکھا ہے، آج تک تم نے ہم کو بھائی نہیں کہا. عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. اے عباس اماں ام البنین کچھ نہ کہیں گی. عباس ہم ضمانت لیتے ہیں. عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. ادھر لبوں کو جنبش ہوئی، بھائی کہا، روح جسم سے پرواز کر گئی. بڑی دیر تک فرات کے کنارے حسین روئے. عباس کا خون میں ڈوبا ہوا علم اٹھایا. علی اکبر نے باپ کو سہارا دیا. خون میں ڈوبا ہوا علم آیا. سکینہ سمجھی کہ چچا آ گئے. بچوں دیکھو چچا پانی لے آئے. اب جو دیکھا علم میں خون ہے. علی اکبر ہیں، بابا ہیں، چچا نظر نہیں آتے. سکینہ سمجھ گئیں کیونکہ صبح سے جنازے آ رہے ہیں. ایک مرتبہ بچی دوڑی، اے بابا ہمیں پانی نہیں چاہیے، بابا ہمیں پانی نہیں چاہیے. علی اکبر بہن کو سنبھالو. علی اکبر نے سکینہ کو گود میں اٹھایا، بچی کو سنبھالا. زینب کے خیمے میں
خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے حسین آئے. بس زینب نے خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا. اللہ کی پناہ, زینب نے خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا. ایک مرتبہ کہنے لگی بھیا خون میں ڈوبا ہوا علم دیکھا, بھیا عباس کہاں ہے؟ زبان سے کوئی جملہ نہیں کہا حسین نے. وہ ستون کے جس پر زینب کا خیمہ رکا تھا, اس ستون کو ایک مرتبہ حسین نے گرا دیا. وہ زینب کا خیمہ گر گیا. حسین بتانا چاہتے ہیں زینب اب عباس نہیں آئیں گے. زینب بس سنیے گا ایک روایت سنیے, اور میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا. ایک روایت سنیے, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے. دربار یزید میں ظالم اپنے کیے ہوئے ظلم بیان کر رہے تھے. دربار یزید میں ظالم اپنے کیے ہوئے ظلم بیان کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے میں نے علی اکبر کو برچھی ماری, کوئی کہہ رہا ہے میں نے قاسم کو تیر مارا, کوئی کہہ رہا ہے میں نے اونو محمد کو قتل کیا. ایک مرتبہ ہرملہ آگے بڑھا, خدا لعنت کرے, کہا یزید میں نے کربلا میں وہ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا. کہا بتا ہرملہ تو نے کیا کیا؟ کہا یزید میرے ترکش میں 7 تیر تھے, 4 تیر 4 نشانے سے خطا کر گئے. میں نے کربلا میں فقط 3 تیر استعمال کیے. کہا بتا ظالم پہلا تیر کب چلایا؟ کہا بتا پہلا تیر کب چلایا؟ کہا پہلا تیر اس وقت چلایا جب عباس ابو الفضل العباس علم کو لیے ہوئے فرات سے پانی بھر کے نکلے. ہرملہ نے کہا میں نے دیکھا علی کا شیر, فوجیں دور دور تھیں, عباس کی نگاہوں میں وہ جلال کہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہ کرتا تھا. ارے میں نے کمی گاہ میں چھپ کے تیر چلایا, عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے. میں نے کمی گاہ میں چھپ کے تیر چلایا, تیر مشک سکینہ پہ آگے لگا, مشک سکینہ کا پانی بہ گیا. جانتے ہیں عباس نے کیا کیا؟ بازو قلم ہونے کے باوجود عباس تیزی سے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے, لیکن جیسے ہی مشک میں تیر لگا پانی بہا, عباس نے خیموں سے رخ پھیر لیا. کہا ظالم بتا دوسرا تیر کب چلایا؟ کہا دوسرا تیر تب چلایا جب حسین علی اصغر کو آغوش میں لیے تھے. تیر بچے کی گردن پہ لگا. کہا ظالم تیسرا تیر؟ کہا تب جب حسین پشت فرس پہ جھوم رہے تھے مگر گھوڑے سے گرتے نہ تھے. میں نے تیر چلایا, حسین کے سینے پہ لگا, نبی کا نواسا زین سے زمین پر آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضا.